بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پر ایک کشیدگی جاری ہے۔ پاکستان نے پہلی مرتبہ افغانستان کی حدود میں داخل ہو کے وہاں پہ کارروائی کی ہے، اور افغانستان کے لوگوں کا یا ان کی حکومت کا یہ دعویٰ ہے، مختلف جو جرائد ہیں، بین الاقوامی جرائد ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جن جن مقامات پر پاکستان نے بمباری کی ہے وہاں پر 40 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں۔ پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے وہاں پر مطلوب دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے، جو کہ پاکستانی تھے اور پاکستان میں کارروائی کرتے تھے، ٹی ٹی پی سے ان کا تعلق تھا، جبکہ افغانستان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یعنی پاکستان نے یہاں پر معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہوئیں اس کی کڑیاں ملانے کی ضرورت ہے۔ جب نیٹو یہاں پر آیا اور پاکستان نیٹو کا ایلائے بنا، پاکستان نے اس کو پورا سپورٹ کیا، یہاں پہ جو کچھ پاکستان سے بن پڑتا تھا انہوں نے نیٹو کے ساتھ کیا، اور پھر پاکستان کی ایک پالیسی شفٹ آئی، پاکستان اور افغان اکٹھے ہوئے، اور پھر بقول بہت سے لوگوں کے پاکستان نے یہاں پر افغان طالبان کو سپورٹ بھی کیا۔ سوویت یونین جب تھی، ان کے خلاف جو جنگ تھی، جہاد کہلایا گیا، پھر یہ سب کچھ ہوا، اور یہ باتیں بہت عرصے تک لوگ یہی کہتے تھے کہ ایسی نہیں ہیں، پاکستان اس جنگ میں نیٹو کا ہی اتحادی ہے۔ لیکن جس دن یہاں سے نیٹو گئی تو سب سے پہلے ہمارے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض صاحب، وہ سیدھا وہاں پہنچے اور وہاں پہ چائے کا کپ ان کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ زیادہ فکر مت کیجئے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہاں سے ایک مہر ثبت ہوئی کہ دیکھیے یہ جو حکومت آئی ہے پاکستان ان کے ساتھ ہے، اور یہی ایک عام تاثر بھی تھا کہ افغانستان میں جو حکومت آئی ہے وہ پاکستان کے ساتھ اتحادی ہوگی، اور پاکستان کے لیے یہاں مسئلے نہیں ہوں گے۔ پاکستان نیٹو یا کسی بھی دوسرے ملک کے یا کسی بھی تنظیم کے کہنے پہ اپنی پالیسی نہیں بنائے گا، ہمارے لیے جو بہتر ہوگا ہم خود ہی اس کو دیکھیں گے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس موجودہ افغان حکومت کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ انہوں نے ہمیں باور کرایا کہ ہماری زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور ہمیں بھی یہ امید تھی کہ اب ان کی سرزمین کم سے کم ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ پہلے سال آہستہ آہستہ ٹی ٹی پی یعنی کالعدم تحریک طالبان کے حملوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ یہ تنظیم مشرف دور میں وجود میں آئی تھی، ان کا دور تھا، یہ وزیرستان، اورکزئی، مختلف علاقوں کے اندر وہ موجود تھے، انہوں نے کارروائیاں کیں، لیکن پھر فاٹا مرجر ہوا اور وہاں سے آہستہ آہستہ معاملہ ختم ہوا، اور یہ لوگ سرحد پار چلے گئے، سرحد پار سے آپریٹ کرنا شروع کیا، اور یہ تمام کارروائیاں یہاں پہ ہوتی رہیں۔ گو کہ پاکستان کے پاس جب بھی ثبوت ہوتے، جب بھی یہاں پہ کوئی بڑی دہشت گرد کارروائی ہوتی، پاکستان اپنے تمام ثبوت لے کے کابل کو دیتا کہ یہ لیجئے، یہ ہمارے پاس ثبوت ہے، وہ ٹی ٹی پی کے رہنما جو کہ افغانستان میں افغان حکومت کے مہمان ہیں، وہ اصل میں پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، اور ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہم ایک ساتھ ہیں، آپ ان لوگوں کو منع کیجئے۔ پاکستان نے ہمیشہ مطالبہ کیا کہ پاکستان میں کارروائیاں نہ ہو، یہ لوگ پاکستان میں کارروائیاں نہ کریں۔ پاکستان لوگ کبھی بھی ٹی ٹی پی اور ان کی دوستی سے فرق نہیں پڑا، پاکستان کو فرق صرف اس چیز سے پڑا کہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں نہ ہو۔ لیکن افغان گورنمنٹ ہر بار بات گول مگول کرتی تھی، وہ کوشش کرتی رہی کہ ٹی ٹی پی کو راضی کرے کہ وہ کارروائیاں نہ کرے۔ ٹی ٹی پی بڑی حد تک کارروائیاں کنٹرول کرنے میں رہی، لیکن انہوں نے پھر اور ناموں کے ساتھ کارروائیاں کرنا شروع کر دی، درجنوں نئے نام آ گئے، اور اصل میں وہ یہی سب کچھ ہوتا تھا۔ پھر پچھلے ایک سال ڈیٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جب ہمارے مذاکرات چل رہے تھے عمران خان صاحب کے دور کے اندر، تو بہت سے لوگ ہمیں ان اضلاع کے اندر نظر آئے، سوات کے اندر نظر آئے، پشاور کے جو اطراف کے علاقے ہیں وہاں پہ نظر آئے، اور پھر یہ کہا گیا کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اور خیبر پختونخوا کے خصوصاً مختلف شہروں کے اندر پھیل چکے ہیں۔ پھر کارروائیاں شروع ہوئیں، مذاکرات ختم ہوئے، جب یہاں سے پی ڈی ایم کی حکومت نے کارروائی شروع کی تو انہوں نے بھی ریئیکٹ کرنا شروع کیا، اور خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع خصوصاً نشانے پر آئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بہت بڑے حملے ہوئے ہیں ان ریسنٹ ٹائمز کے اندر، 20 سے زائد جوان اس میں شہید ہوئے، بنو کے اندر خودکش حملے ہوئے ہیں، لکی مروت کے اندر پولیس ٹارگٹ پہ آئی ہے، شمالی وزیرستان کا ٹارگٹ ہوئی ہے۔ یہ تمام علاقے ایسے ہیں جہاں پر ٹی ٹی پی نے مسلسل مؤثر کارروائیاں کی ہیں اور بڑی کارروائیاں کی ہیں، اور وہاں پر انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا ہے۔ ہر بار ہم جاتے
اور افغان طالبان سے درخواست کرتے کہ دیکھیں جی یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، آپ انہیں منع کریں، یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے، یہاں پہ تو کوئی کارروائی نہیں کر رہا ہے، حتیٰ کہ یہ لوگ وہاں موجود تھے۔ پاکستان نے مجبوراً یہ کارروائی کی ہے کہ جب آپ نے کارروائی نہیں کرنی تو ہم نے تو اپنے لوگوں کا تحفظ یقینی بنانا ہی ہے، اور پھر پاکستان نے وہاں پر اپنے جو مطلوب لوگ تھے ان کو نشانہ بنایا۔ جواب میں کیا ملا؟ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت شارٹ سائٹڈ حکومت، افغان حکومت نے وہاں سے پاکستانی فورسز پہ بمباری کرنا شروع کر دی، اور مختلف 3 مقامات پر انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں 2 سیکیورٹی اہلکار شہید بھی ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک طریقہ کار تھا جو کہ افغان گورنمنٹ کی جانب سے آیا۔ ریئیکٹ انہیں کرنا تھا تو طریقے سے کرتے، بات کرتے۔ ہمارے ہاں یہاں پہ خودکش حملے ہوتے ہیں تب بھی ہم بات کرتے ہیں، اور آپ جب وہاں پہ دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں تو پھر آپ یہ حالت کرتے ہیں۔ پاکستان نے کارروائی کی، اپنی طرف سے کارروائی کی، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن نقصان افغانستان کے لیے بہت بڑا ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، افغانستان کے تعلقات ایران سے بہتر ہو رہے ہیں، افغانستان کے تعلقات چائنا کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں، لیکن جب کوئی بھی افغانستان کے لیے بولنے والا نہیں تھا تو یہ پاکستان ہی تھا جو کہ ہر بین الاقوامی فرنٹ کے اوپر افغانستان کے لیے نمائندگی کرتا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری ہر سپیچ کے اندر، ہر تقریر کے اندر بطور وزیر خارجہ ان کا ذکر کرتے تھے۔ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تب بھی ان کا ذکر کرتے تھے، شہباز شریف جب وزیر اعظم بنے وہ بھی ذکر کرتے تھے، اور ہم لوگ ہمیشہ ہی ان کے ایک طرح سے ترجمان بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پوری دنیا سے ان کے رابطے ہم نے بحال کرائے۔ پھر وہاں پہ جب زلزلہ آیا، طوفان آیا، سیلاب آیا تو یہاں ڈاکٹر ہم نے بھیجے، یہاں سے فوڈ ہم نے بھیجی، یہاں سے امداد ہم نے بھیجی، ہم نے اپنا پیٹ کاٹا اور ان کا پیٹ بھرا۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ خود سے بڑھ کے کیا۔ ہم یہاں پر مہنگائی کا نشانہ بنتے ہیں لیکن ہم اپنے افغان بہن بھائیوں کو پورا سپورٹ دیتے ہیں۔ پاکستان نے جب بار بار یہ مطالبہ کیا تو پچھلے سال ہی مجبوراً یہ فیصلہ کیا کہ جو انلیگل افغان ہیں اب ہم انہیں اور نہیں رکھیں گے، وہ واپس چلے جائیں، وہ انلیگل ہیں، غیر قانونی ہیں، جو لیگل ہیں وہ رہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ اس پر بھی افغانستان کو یہ بات اچھی نہ لگی، اور تب بھی ان کا انتہائی سخت رویہ سامنے آیا۔ ابھی تک پورے پاکستان میں کہیں پر بھی ایک بھی ایسا کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے کہ کہیں پر انہوں نے افغان شہریوں کو زبردستی نکالا ہو۔ رضاکارانہ طور پر ایک اطلاعات یہ ہے ابھی تک جو آفیشیل فگر ہے 3.5 لاکھ سے اوپر لوگ تورخم اور خیبر پختونخوا کے راستے سے گئے ہیں۔ اسی طرح چمن بارڈر ہے وہاں سے بھی 1.5 لاکھ کے قریب لوگ جا چکے ہیں، 4.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں۔ ایک بہت بڑا فگر ہے یہ رضاکارانہ خود جا رہے ہیں، اور بھی جانے ہیں۔ ہم نے افغان مہاجرین کا بہت زیادہ یہاں پہ احترام کیا، ان کو یہاں پہ رکھا، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اور اپنا وقت مکمل ہو گیا، اپنا ملک ان کا اسٹیبلش ہے، اب انہیں اپنے ملک جا کے وہاں پہ کام کرنا ہے، اپنے ملک کو وہاں پہ کھڑا کرنا ہے۔ لیکن افغان حکومت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ان کے دوست ہیں، گنتی کے ہی دوست ہیں، پاکستان ان کے دوست ہیں، وہ اس دوست کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ خود دہشت گردوں کو پناہ بھی دیں، وہ وہاں سے کارروائیاں بھی کریں اور پھر کوئی آپ سے بات بھی نہ کرے۔ جو لوگ پہلے پاکستان کے خلاف یا پاکستان میں کارروائیوں کے لیے پہاڑوں پر غاروں میں بیٹھتے تھے، اب وہ کابل کے محلات میں بیٹھ کے ساری پلاننگ کرتے ہیں، یہاں پہ کارروائیاں کرتے ہیں، اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ کہیں گے بھی نہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس یہاں پہ تمام وسائل موجود ہیں، اور ہم اپنے وسائل آپ کو دے رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اگلا بندہ آپ کو وسائل دے ہی رہا ہے، زیادہ کچھ نہ کرتے، خاموش ہی رہ لیتے۔ اور یہی ایک مطالبہ تھا کہ آپ ان لوگوں کو وہیں پہ رکھیں۔ آپ کو بہت پسند ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے یار دوست ہیں، آپ کے ساتھ جنگ لڑی ہے، بہت اچھی بات ہے، اپنے ساتھ رکھیے ان کو، وہاں پہ اسٹیبلش کیجئے، وہاں کی سٹیزن شپ دیجئے، وہیں پہ ان کے خاندان بسیں، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کارروائیاں نہ کریں۔ صرف ایک یہ درخواست تھی، اور یہی درخواست ہمیشہ سے رہے گی۔ لیکن پاک افغان جو یہ ایک جنگ ہے، یہ جو ایک کشیدگی ہے، یہ جو ایک معاملہ خراب ہوا ہے، اس کا نقصان عوام کو بہت زیادہ ہوگا، خیبر پختونخوا کی خصوصاً، بلوچستان کی، اور پھر افغانستان، کیونکہ افغانستان کے لوگ، حکومت اس بات کا ان کو ادراک ابھی تک نہیں ہو رہا ہے۔ وہاں کے اگر وہاں پہ بھوک کا مسئلہ آتا ہے، خوراک کا مسئلہ آتا ہے، وہاں پہ صحت کا مسئلہ آتا ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ آتا ہے، یوٹیلیٹی کا مسئلہ آتا ہے، تو یہ سب کے سب مسائل عوام کے ہیں، اور پھر حکومت وہ پریشر برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہاں کی حکومت تلوار کے سائے سے آئی ہے، تلوار کے زور سے آئی ہے، عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئی ہے، لیکن عوام کا رد عمل وہاں ضرور سامنے آئے گا۔ پاکستان کو اس حد تک مجبور نہ کیا جائے کہ پھر پاکستان ان سے متعلق سخت پالیسیاں اپنائے، اور پھر ہم اپنی حکومت سے کہتے پھریں کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، آپ ان کی خاطر یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور بھیجیں۔ افغان حکومت کو بھی تھوڑے ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، انہیں بھی اپنی عوام کا سوچنا ہوگا، اور اسی کے تحت اس کو پاکستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، چائنا کے ساتھ اور ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی، ان سب کے ساتھ وہ اپنی عوام کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرے، نہ کہ اپنی ذات کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرے۔
ایسے فیصلے نہ کرے جس کا نقصان ان کو بھی ہو اور اوروں کو بھی ہو، ایسے فیصلے کرے جو کہ پورے خطے کے لیے امن کی طرف بات لے کے جائے۔